الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوار دوستو، یہ ایام ذی الحج کے عنقریب انشاءاللہ حج کے ایام آنے والے ایک دن بعد اللہ کے فضل سے حاجی لوگ وہ حج والے اعمال کے اندر اپنے آپ کو پیش کریں گے اور حج کے ارکان کو پورا کرنے کے لیے وہ آگے بڑھیں گے، جو سال میں ایک مرتبہ عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے جتنے لوگ اللہ کے گھر کو پہنچے ہیں، کعبۃ اللہ میں جتنے لوگ پہنچے ہیں، اللہ پاک ان سارے پہنچنے والوں کو قبول فرمائے، اور اللہ انہی کے صدقے اللہ اپنی فضل سے ہم سب جو پیچھے ہیں اللہ ہمیں بھی گناہوں سے پاک کرے، اور اللہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کے لیے قبول کرے۔ یوں تو یہ ایام جو ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفجر کے اندر ان ایاموں کے اور ان دنوں کی قسم کھاتا ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد۔ یہ جو سورہ فجر ہے اس کے ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی جو 10 راتیں ہیں، جو 10 دن ہے، اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ 10 دن ایک ذی الحج سے لے کر 10 تاریخ تک کے جو دن ہے، تمام ائمہ مفسرین کہتے کہ اس سورہ فجر کی ولیال عشر سے مراد یہ 10 دن ہے، یہ 10 رات ہے جو ذی الحج کے شروعاتی عشرہ ہے۔ تو یہ مبارک اور یہ مقدس دن جس کے اندر ہم آج چل رہے ہیں، یہ وہ دن ہے جو پورے سال میں سب سے افضل دن بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ یہ 10 دن ہے، یہ 10 دن سارے دنوں سے افضل ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اس ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور پھر اسی ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر اس کا اجر اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے اندر پھر یوم عرفہ کا جو دن ہے، جو 9 تاریخ والا، اس کے اندر جب بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو اس ایک روزے کے بدلے 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے 2 سال کے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اس 10 دنوں کے اندر روزے کا یہ اجر کہ 1 سال کے برابر، اور اس 10 دنوں کی راتوں کی یہ فضیلت ہے کہ 1 رات کی عبادت کا اجر شب قدر کی رات کے برابر اس کو اللہ عطا فرماتا ہے۔
لیکن ہم مسلمان ایمان سے، اعمال سے، دین سے اتنے دور کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو دین چل رہے ہیں یہ اللہ کے پاس کتنے جو ہے اللہ کے پاس اعزاز والے ہیں، کتنے فضیلت والے دین ہیں جس کے اندر ہم چل رہے ہیں۔ کئی لوگ ایسے جو ان ایاموں میں بھی انہوں نے اپنا مقصد دنیا بنایا ہوا ہے، کئی لوگ ایسے جو ان ایاموں میں بھی جو ہے گناہ والی زندگی گزار رہے ہیں، کئی لوگ ایسے جو ان ایاموں میں بھی دین سے غافل، اعمال سے غافل، رب سے غافل، اور ان ایاموں میں بھی انسان نماز فرائضات سے بھی غافل ہے، جبکہ یہ دن، یہ 10 دن، اس کی فضیلت اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ یوم عرفہ جو آنے والا ہے، یوم عرفہ 9 تاریخ کے دن ہمارے پاس وہ اتوار کے دن ہوگا، تو وہ یوم عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جہنم سے انسانوں کو آزاد کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے یوم عرفہ کے دن انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچانے کا۔ پھر یوم عرفہ ہی کے دن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اعمال کے بدولت اللہ شیطان کو اتنا ذلیل اور اتنا خوار کرتا ہے کہ شیطان اس میں چیختا اور چلاتا ہے، اور سب سے زیادہ ذلیل شیطان یوم عرفہ کے دن ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ وہ غصے میں آتا ہے، کیونکہ انسانوں کو اللہ پاک جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ اللہ پاک ان کو دے رہا ہے، جہنم سے بری ہو رہا ہے، اور جنت میں اللہ اس کو پہنچا رہا ہے۔ تو اس کا سب سے زیادہ دکھ یوم عرفہ کے دن جو ہوتا ہے وہ شیطان کو ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا، ابھی جو کل آنے والی جو عید کی رات ہے، اور ایک عید ہے دوسری ہماری عید الفطر، رمضان کی عید، یہ 2 راتوں کے اندر اگر کوئی بندہ جاگ کر عبادت کرتا ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات میں کوئی بندہ جاگے عبادت کی غرض سے، صرف اللہ کے لیے نماز پڑھے، ذکر کرے، دعا کرے، یا پھر جو ہے تسبیحات کی پابندی کرے، رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، آنسو بہائے، رب کو منوانے کے لیے اس کی تعریف کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور وہ راتوں میں عبادت کرے، جاگے، اپنے آپ کو جگائے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب انسانوں کو زندہ کریں گے نا، قیامت کے دن ہر ایک انسان کا دل مردار ہوگا، مردہ ہوگا، ہر انسان کا دل مردہ ہوگا، لیکن اس وقت میں یہ 2 راتوں میں جاگ کر عبادت جو بندہ کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دے گا، اس کا دل اس وقت زندہ ہوگا۔ لیکن وہ گھڑی، وہ ساعت، وہ لمحہ، وہ وقت ہمارے سامنے ان قریب 2 دن بعد ہے، لیکن ہمارا اس کے لیے کوئی پلان نہیں ہے۔ گویا کہ ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، اور یہ بھی خیال و خواب میں نہیں ہے ہمارے کہ اللہ کے پاس پھر حساب بھی ہونا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اگر یہ چیز اگر آج نہیں کر لیں گے تو کل موقع ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی انسان اس سے غافل ہے۔ یوم عرفہ کے دن فرمایا انسانوں کو ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کے اندر، ذکر اور اذکار کے اندر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر، دعاؤں کے ساتھ رو کر بندے کو تعلقات اللہ سے اعمال کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ اس لیے یوم عرفہ کے دن سب سے بڑی جو ہے نا تسبیح اور سب سے بڑا ذکر جس کو تمام نبیوں نے کیا ہے، تمام نبیوں نے ایک کلمہ، ایک ذکر پڑھا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو پڑھا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام نبیوں نے کیا ہوا وظیفہ اور میں نے کیا ہوا وظیفہ، تمام نبیوں نے کیے ہوئے پڑھے ہوئے اعمال اور میں نے پڑھا ہوا اعمال، تمہیں چاہیے کہ تم بھی اس کو پڑھے۔ تمام نبیوں نے یوم عرفہ کے دن اس عمل کو پڑھا ہے۔ تو کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ رواہ ترمذی، ترمذی میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن بندے کو کثرت سے اس کلمے کے پڑھنے کا ورد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام نبیوں نے اس دن اس عمل کو پڑھا ہے، تمام نبیوں نے اس عمل کو اس دن کیا ہوا ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے، نبی علیہ السلام نے خود اس کو پڑھا ہے اور فرمایا ہے کہ تم اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو۔
یہ پڑھیں گے تو اللہ پاک تم سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے ایک ہونے کا، اللہ کے لا شریک ہونے کا ذکر ہے، اللہ کے پاک ہونے کا، تمام چیزوں سے سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑا رب جو ہے اس کے شان و شوکت کا، اس کے عالی شان مقام اور بلند مقام کا ذکر ہے۔ فرمایا تم اس کو ان ناموں سے، ان الفاظ سے اللہ کو یاد کرو یوم عرفہ کے دن۔ اور یوم عرفہ کا دن ابھی آئے گا اتوار کو۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا ہے اللہ پاک اس بندے پر جنت کو واجب کر دیتا ہے جو 5 راتوں میں رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے۔ 5 راتیں بندے کے لیے ایسی ہے جس کے اندر بندہ جاگے تو اس پہ جنت واجب ہے، اور وہ 5 راتیں کون سی ہے؟ جس میں سے 3 راتیں ان ایام میں ہیں، پورے سال بھر میں 5 راتیں، اور اس میں سے وہ 3 راتیں ان ایام میں ہیں، اور وہ ایام میں 3 راتوں میں پہلی رات آج شام کی رات ہے، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج کی رات، 10 ذی الحج کی رات، اور چوتھی ہے عید الفطر کی رات، اور 5ویں ہے 15 شعبان کی رات۔ یہ 5 راتیں ہیں۔ 8 ذی الحج آج مغرب سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، تو آج کی رات، کل کی رات اتوار کی، اور پرسوں کی پیر کی رات، یہ 3 راتیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ اور حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت تم پر واجب اللہ کرنے کے لیے تیار، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنت تم پر واجب اگر تم نے ان 5 راتوں میں رب کو راضی کرنے کی غرض سے عبادت کی، رب کو راضی کرنے کے لیے تم نے اعمال صالحین کیے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے رات میں جاگ کر رب سے اعمال کے ذریعے اپنا تعلق جوڑا، تو آج ہم زندوں کے لیے اللہ کے پاس سے اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، لیکن ہمیں اس انعام کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یعنی پتہ ہی نہیں ہے ہم کو۔ تو ہماری ان راتوں میں بھی ہم ٹی ویوں کے سامنے، موبائلوں کے اندر، نکڑوں پر دوستوں کے ساتھ، اہل وعیال کے ساتھ، یا پھر آخری درجے میں بغیر فرض ادا کیے عشاء ہم بستر میں۔ تو ہمارے یہ اعمال جو ہو رہے ہیں، ان اعمال سے شیطان خوش ہو رہا ہے اور ہماری بربادی ہو رہی ہے، رب ناراض ہو رہا ہے، ہم جنت کے دور ہو رہے ہیں اور ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ جو موقع ہمیں آج ملا ہے، یہ ہم زندہ ہے اس لیے ملا ہے۔ اللہ کی طرف سے ساری اشیاء ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے، اللہ نے جو نظام چلایا ہے اس میں ہمارے لیے ہر چیز اللہ کی طرف سے جو عطا ہے وہ ہمارے لیے طے ہے، دنیا میں ہے، اس لیے ہم زندہ ہے، ورنہ ہم تو کب کے مر جاتے۔ اگر ہمارے حصے کی ہوا ختم ہو جائے، ہم سانس لینے کے بھی لیے زندہ نہیں رہ سکتے، پھر تو ہماری موت۔ ہمارا ایک دانہ بھی اگر اللہ زمین پر باقی نہ رکھے تو موت، اگر ایک پانی کا گھونٹ بھی ہمارا نہ ہو تو ہماری موت۔ اللہ نے یہ ساری اشیاء جو ہمارے رزق ہے، ہر طرح کا رزق جو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ اللہ نے ہمارا رزق آج ہمارا باقی رکھا ہے، اس لیے آج ہم زمین پہ سانس لے رہے ہیں۔ اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم آؤ میری طرف، لیکن بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم جائیں گے شیطان کی طرف۔ یہ سارے سال میں سب سے افضل 10 دن، اور افضل 10 دنوں میں 3 رات مقدس ہے، اور 3 رات یہ فضیلت والے ہیں۔ اللہ یہ بندوں کو عطا فرما رہا ہے، جو مر گئے انہیں تو یہ نصیب نہیں ہے، یہ آج ہمیں ملی ہے، اور آئندہ سال تک پتہ نہیں باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اور آئندہ سال ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ ایسا تو ہم گھر میں شادی ہو، بیمار ہو، یا پھر کوئی مسئلہ ہو، یا دوست کا کوئی پروگرام ہو، یا رشتہ داروں کا ہی کوئی کام ہو، تو ہم رات بھر جاگیں گے، دوڑیں گے، بھاگیں گے، لیکن ہم اپنے حال پر رحم کھانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ان ایام کے راتوں میں جاگنا پسند نہیں کر رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے جو ہے نا اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو بیدار کرے، اپنے آپ کو جو ہے تو سمجھائے کہ دیکھ، مر کر تجھ کو اللہ کے سامنے جانا ہے، یہ دن اور یہ رات یہ دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے، یہ دن یہ رات ہمیں دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے، یہ لمحات اور یہ زندگی پھر دوبارہ ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ ان ایاموں میں بندوں کو چاہیے کہ یہ عمل کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل ان ایاموں میں یہ ہے تکبیرات تشریق جو ہے نا، آج ابھی ہمیں یہاں پر پڑھنے کے لیے جو ہے 9 تاریخ کی فجر سے پڑھنا ہے، تو 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک، 10 11 12 9 10 11 12 13 وہاں کی عصر، یہ 23 نمازیں ہیں۔
یہ 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا پڑھنا ہر بندے پر واجب ہے، ہر مرد پر واجب ہے۔ ہر بندے، ہر مرد، چاہے وہ شہری ہو، چاہے وہ دیہاتی ہو، چاہے وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ ویرانے میں پڑھ رہا ہو، چاہے وہ محفل میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ جہاں بھی ہو، ہر فرض نماز کے بعد اس کو ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا اس پر واجب ہے، مرد عورت سب۔ اب یہ کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو قربانی کرنے کا حکم دیا تو اللہ نے حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام زمین پر لیٹے ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ میں چھری لیے ہوئے، ان کے جو ہے نا گلے کے اوپر، حلق کے اوپر رکھی ہوئی چھری انہوں نے، اور اب آسمان میں فرشتے قہرام مچا رہے، زمین پر بھی اور آسمان پر بھی اللہ کی وہ مخلوق جو انسان کے علاوہ ہے حیران ہے، پریشان ہے کہ اب یہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین کو حکم دیتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ اور ہمارے خلیل کو خوشخبری سناؤ، قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین، کہ تم نے وہ خواب سچ کر دکھایا جو ہم نے تمہیں دکھلایا تھا، لہذا اس کے بدلے انہیں یہ فدیہ لے کر پہنچو۔ وہ فدیہ لے کر جب آ رہے ہیں فوراً حضرت جبرائیل اسی وقت آ رہے ہیں، ڈر اور خوف ان کے بھی اندر یہ ہے کہ کہیں یہ اپنے بیٹے کو ذبح نہ کرے، وہ راستے سے چیختے اور زور زور سے چلاتے ہوئے آ رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ ان کی آواز جب یہ پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں، یہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ہے، انہوں نے آگے سے پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ دونوں کی آوازیں جب حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام نے سنی تو وہ یہ سمجھ گئے کہ اللہ کی کوئی مدد ہے یا پھر اللہ نے جو ہے کسی طریقے سے خوشخبری بھیجی ہے۔ تو نیچے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے زبان پر ہے واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تینوں کی ملا کر جو ایک تسبیح بن گئی، اللہ اکبر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کلمات، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے کلمات، واللہ اکبر وللہ الحمد یہ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے کلمات۔ اب یہ ان کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کو اتنے پسند آئے کہ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا۔ قرآن کریم کے سورۃ الحج کے اندر اور آیت نمبر 37 میں اور پارہ نمبر 17 میں اور رکوع نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں پھر آگے فرمایا کہ دیکھو تم جو قربانی دے رہے ہو نا، اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے تم جو قربانی دے رہے ہو، اللہ پھر پورے امت کو یہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے۔ اور یہ آیت جو اتری تھی مکہ المکرمہ میں، جو اسلام میں نئے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، یہ ان کے لیے اتری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان چیز کی طرف ترغیب دی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ تکبر اللہ، تم اللہ کی تکبیر کو خوب کثرت سے پڑھا کرو۔ کون سی تکبیر؟ یہ تکبیر جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور جبرائیل نے پڑھی ہے، اس تکبیر کو ان ایاموں میں روزانہ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن واجب جو ہے نا 9 تاریخ سے 13 تاریخ کے عصر تک ہے، اس کو کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ ان ایاموں میں ان تکبیرات کے ذریعے ہم اللہ کے بڑائی کو بیان کریں۔ مکہ المکرمہ کے اندر نبی علیہ السلام کے دور کے اندر جب لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تو پہلے ان کے اندر یہ تھا کہ جب قربان کرتے تھے وہ جانوروں کو اللہ کے نام سے، بتوں کے نام سے، تو وہ بتوں کے سامنے وہ جانور کو رکھ دیتے، ذبح کیا ہوا جانور بتوں کے سامنے رکھتے، اور اس کا جو خون ہوتا تھا نا وہ بتوں کے اوپر چھڑکا کرتے تھے، اور یہی چیز پھر وہ خانہ کعبۃ اللہ کے بیت اللہ کے اوپر بھی خون کو چھڑکا کرتے تھے۔ جب اسلام میں داخل ہو گئے تو نبی علیہ السلام سے ان لوگوں نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہم جو قربانی دے رہے ہیں، قربانی جانور کی کر رہے ہیں، کیا ہم بھی اس جانور کا خون کعبۃ اللہ پر چھڑک دیں؟
اس وقت یہ قرآن کی آیت اتری ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 اور رکو نمبر 12 اور 17 پارے میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا خون، تمہارا جانور، تمہارا گوشت، تمہارا پوشت، تمہارے ہڈیاں، تمہارے چمڑیاں، پورا جانور صحیح سالم جو تم ذبح کر رہے ہو، اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھ تک نہیں پہنچتا، مجھے نہیں چاہیے۔ لحومها ولا دماؤها، خون اور یہ گوشت اور یہ پوشت، اللہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، مجھ تک نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی غرض نہیں ہے، میں پاک ہوں، میں کھانے سے پاک ہوں، میں جو ہے تو اشیاء سے پاک ہوں، میں پینے سے پاک ہوں۔ اللہ تو ساری چیزیں مخلوقات کے لیے اللہ نے پیدا کی، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے کھانے کے لیے بنائی، میں کھانے سے پاک ہوں، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے پھر مجھے کیا چاہیے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں دیکھتا، اللہ کہتا ہے میں تو جو تم ذبح کر رہے ہو نا، اس وقت تمہارے دل میں جو ارادہ اور نیت ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ مجھ تک آتا ہے۔ تمہارا نیت، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ، تمہارا جذبہ، تم نے جانور کیوں ذبح کیا، جانور پہ چھری کیوں چلائی، جانور کیوں خریدا، جانور کے لیے کیوں اتنی تیاری کیا، اور جانور کو کیوں تم نے جو ہے تو ذبح کیا ہے، اللہ کہتا ہے میں یہ دیکھتا ہوں اور یہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کہتا ہے یہ میرے پاس۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے جب یہ مجھ تک پہنچ گیا كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اللہ پھر کہتا ہے نبی تم انہیں خوشخبری سنا دو جو ہم نے انہیں ہدایت دی ہے، جو وہ ایمان والے بن گئے، عمل کرنے والے بن گئے، تو ہم نے ان کے لیے جانور کو مسخر کر دیا کہ وہ جانور کو قابو کر سکے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے لیے جب قربانی دی، اللہ نے کہا نبی کو کہ آپ انہیں خوشخبری سنا دو، اس نیکی کے بدولت رب تم سے کہتا ہے کہ رب تمہیں وہ اجر اور وہ انعام دے گا جو تم قیامت کے دن اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اپنی ہی آنکھوں پر حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ نے اتنا بڑا اجر اور انعام دیا ہے کہ میرے جانور کے ذبح کرنے پر۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے لیے صدقہ دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ صدقہ اور خیرات دیتا ہے کسی کے ہاتھ میں، تو وہ جو ہاتھ ہوتا ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ لیکن ہمیں لیتا ہوا دکھ رہا ہے، فلاں ابن فلاں لے رہا ہے، وہ جیب میں ڈال رہا ہے، وہ جا رہا ہے بازار میں خرید کر اس سے اپنی اشیاء لے کر کھا رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے، وہ میرے ہاتھ میں دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے دلوں کو ارادوں کو دیکھتا ہوں، نہ کہ میں تمہارے چہروں کو دیکھتا ہوں، اور نہ کہ میں تمہارے مال کو دیکھتا ہوں، اور نہ کہ میں تمہارے حسب اور نسب کو دیکھتا ہوں کہ تم چھوٹے ہو، بڑے ہو، کالے ہو، گورے ہو۔ اللہ کہتا ہے میں اس کو نہیں دیکھتا، اور میں تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں یہ کرنے کی غرض و غایت کیا تھی۔ اس لیے قربانی کرنے والے احبابوں کے لیے فرمایا کہ وہ بہت زیادہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کی نیت اور غرض جو کرے وہ صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے کرے۔ اللہ کے علاوہ انسان اگر تھوڑا سا بھی اس کے دل میں شک اور شبہات آ گیا، شک اور شبہات، ہم سوچیں گے کہ ہمارے دل میں کیسا آئے گا، ہم تو اللہ کے لیے دے ہی رہے ہیں، اللہ کے علاوہ تو ہم کسی کو نہیں دے رہے۔ اگر اس کے علاوہ یہ بھی دل میں خیال آیا کہ گوشت آ جائے گا اور گوشت کھائے گے، تو بھی اس کی قربانی ضائع ہو گئی۔ کتنا نازک مسئلہ ہے۔ کوئی بندہ قربانی اس لیے دے کہ عید کے دن گوشت کھانے ملیں گا اور گوشت آئے گا، اور قربانی کا جانور کا گوشت سے جو ہے تو مست گھر کے اندر اچھے پکوان پکائے جائیں گے۔ سبھی لوگوں کے گھر میں گوشت ہوتا ہے، ہمارے بھی گھر میں گوشت آ جائے گا۔ گوشت کی غرض سے اگر کوئی جانور خریدے یا حصہ لے تو فرمایا کہ اس کی وہ قربانی باطل ہو گئی، وہ اللہ کے لیے قربانی نہیں ہو گئی، وہ گوشت کے لیے قربانی ہو گئی۔ اس لیے حدیث پاک میں اندر فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کی طرف سے بھی قربانی دی اور اپنی طرف سے بھی قربانی دی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے اندر ہے، عید کی نماز ہو گئی، خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس میں 2 دمبے لائے گئے، اور وہ 2 دمبے بہترین سینگ ان کے، فربا موٹے جانور اور خوبصورت بلیک کلر اور اس پر سفید دھاریاں اس کے اوپر، اور وہ جب وہ بہترین خوبصورت تندرست والا جانور جب لائے گئے نبی علیہ السلام کے پاس، نبی علیہ السلام کے پاس میں لانے کے بعد پہلا ایک جانور لایا گیا، اس کو لٹایا گیا، نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین،
इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका व उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लक अल्लाहुम्मा मिनका वलक व अन मुहम्मदी व उम्मतह, ये पढ़ा और इसको ज़बाह किया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर, और जब ज़बाह किया और कहा या अल्लाह ये मेरे तमाम आने वाली उम्मत की तरफ से जो कुर्बानी नहीं दे सकते। फिर नबी अलैहिस्सलाम के बाद दूसरा दुम्बा लाया गया, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको भी ज़बा किया और उसको ज़बा कर कर कहा अल्लाह ये मेरे और मेरे अहले बैत मेरे घराने की तरफ से ये मेरी कुर्बानी है। और फिर वो कुर्बानी जो उम्मत की तरफ से दी थी उसका भी गोश्त, और ये कुर्बानी जो अपने अहल वयाल और अपनी तरफ से दी थी इसका भी गोश्त नबी अलैहिस्सलाम ने खुद भी खाया, अपने घर वालों को भी खिलाया, अपने दोस्त और अहबाब को भी खिलवाया, और लोग गरीब यतीम मिस्किनों के अंदर भी इसको तकसीम करवाया। तो मेरे भाइयों ये कुर्बानी नबी अलैहिस्सलाम ने कर कर बतलाया और कहा कि ये उम्मत की तरफ से मैंने अदा की है। इसलिए फरमाया उम्मत को भी कि वो कुर्बानी अपनी तरफ से भी दे तो नबी अलैहिस्सलाम के नाम से भी कुर्बानी अदा करे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के अंदर फरमाया है इंसान जब कुर्बानी देता है तो अपनी तरफ से भी दे और अपने मरहुमीन की तरफ से भी कुर्बानी अदा करे। अपने मरहुमीन में वालिदैन है, अपने मरहुमीन में से जो जितना उसके लिए अजीज़ है वो उसके लिए कुर्बानी दे सकता है, चाहे वो कोई भी हो मरहुमीन। क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद ये फरमाते हैं कि मैं अपने तरफ से भी कुर्बानी अदा करता था, और नबी अलैहिस्सलाम की इस दुनिया से विसाल होने के बाद मैंने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से भी हर साल एक दुम्बा जो है तो ज़बा किया है। हज़रत अली ने अपने तरफ से भी और नबी की तरफ से भी जो है तो एक जानवर को ज़बा किया है। तो मरहुमीन की तरफ से भी जिंदों को चाहिए कि वो कुर्बानी अदा करे, अगर वो कर सकते इस्तिदात है और साहिब निसाब है तो। और साहिब निसाब होने के लिए ख्याल लगता ही क्या है मेरे भाइयों, आज हम तो जो जिंदगियां गुजार रहे हैं ना ये पिछले दौर के बादशाहों से कई गुना ज्यादा अफजल हमारी जिंदगियां है। आम जिंदगी नहीं हमारी, ये तो हमने लालच और हिर्स और दुनिया की लालच हिर्स और तमा और गजब नाक होकर हमने इन नेमतों की कदर नहीं की। वरना पहले दौर के जो बादशाह हुआ करते थे उनके घरों में फैन नहीं हुआ करते थे, हमारे घरों में फैन है, इससे बढ़कर हम आगे गए, हमारे घरों में एसी आए। पहले बादशाहों को पता भी नहीं था एसी क्या चीज है। हमारे घरों में जो तख्त है, जो बिस्तरे है, जो गद्दियां है, पहले बादशाहों को भी ये मैसर नहीं हुई। हमारे कुर्सियां जो है ऐसे बादशाहों को भी मैसर नहीं हुई। हमारे जूते बादशाहों से अच्छे, हमारे कपड़े बादशाहों से अच्छे, हमारे सवारियाँ एरोप्लेन, ट्रेन, बस और लग्जरिया और जो है तो इतने कीमती सवारियाँ गाड़ियाँ आज हमारे हाथों में है, आज हमारे घरों में है, हम उसके मालिक है। पहले बादशाहों को सवारियाँ करनी होती तो जानवरों पर क्या करते थे। क्या हमारी जिंदगी उनसे अफजल नहीं है? आज अल्लाह ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस रब के लिए कुर्बानी करने के लिए अपने ज़ात से आगे नहीं है। कुर्बानी करना अल्लाह को इतना पसंद है, इन 10 दिनों के अंदर 10वें दिन का अमल ये 9 दिन के आमालों से अफजल, पूरे साल के किए हुए आमालों से अफजल अल्लाह के नज़दीक वो 10वें दिन है। कुरान ने कहा है कि तुम जो ज़बाह करते हो इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तुम नमाज पढ़ते हो ईद की और फिर जो ज़बाह करते हो ना वनहर, जानवर की कुर्बानी देते हो, अल्लाह को यह अमल इतना पसंद है कि पूरे साल के अमाल से ज़्यादा यह अमल अफजल है। अब ये 52 तोला चांदी और 7.5 तोला चांदी की मिकदार जो बतलाई जाती है, ये जो है ना साहिब निसाब के लिए ज़रूरी है कि वो इन पर पहुंचे, तो वो तो करना ही करना है, उसको वो तो करना ही करना है, अगर न करे तो गुनहगार है। लेकिन कुर्बानी के अंदर जो है ना फरमाया कि इसके अलावा क्या फरमाया, तुम्हारे पास इतना माल है जो कल आया या आज आया कि तुम 52 तोला चांदी खरीद सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि तुम कुर्बानी अदा करें। अब माल में 3 शक्लें हैं, कैश भी है, सोना भी है, चांदी भी है, और माल है तिजारत, बेचने वाली अशिया है। जो कुछ हम बेचने के तिजारत और कारोबार करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे वो छोटी छोटी चीजें ही क्यों ना हो बेचते हो, अगर वो माल अगर हमारा 52 तोला चांदी की मिकदार पर पहुंचता है तो उस पर वाजिब है। अगर वो कुर्बानी न करे तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया ऐसा शख्स हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, इतनी सख्त वईद है उसको। और फिर फरमाया कि हमारे पास में
اس کے علاوہ اشیاء، کھانے کی اشیاء، پینے کی اشیاء، پہننے کی اشیاء، اولنے کی اشیاء، موبائل، ٹیلی ویژن، ویسیآر، اور گھر کے اندر ڈیکوریشن، فرنیچر، ضرورت سے زائد، پھر برتن، کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے جو ضرورت سے زائد ہے، جو سال بھر میں استعمال نہیں ہوتے، اگر یہ ایسے پڑی چیزوں کا اگر جوڑ کر اس کی قیمت کو اگر جوڑا جائے اور یہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پہ پہنچ جائے تو فرمایا کہ اس پر واجب ہے قربانی۔ ایسی مرد پر واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے، لیکن ہم نے تو اس کو الگ ہی جو ہے تو شکل دی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں گھر میں 4 افراد، 5 افراد، 10 افراد ہے، ایک کی طرف سے قربانی دے دیے، ادا ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑا شیطان کا دھوکہ ہے۔ ہر مرد جو صاحب استطاعت ہے اس پر واجب ہے، اور ہر عورت جو صاحب استطاعت ہے اس پر علیحدہ اس پر واجب ہے۔ اگر بچے اس پر اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر الگ واجب ہے۔ گھر کے ایک فرد کی قربانی ہونے پر سب بری نہیں ہو جاتے، ہر ایک کی قربانی الگ الگ ہونی چاہیے جو صاحب نصاب ہے۔ اگر قربانی نہ دے تو فرمایا کہ وہ بندہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے مال کی مالک ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قربانی دے، شوہر کو چاہیے وہ اپنی قربانی دے، اور شوہر اپنی قربانی دے کر عورت کی قربانی دے تو بھی جائز ہے، لیکن اگر وہ صاحب استعداد ہے تو اس کی اجازت بھی ہونا اور وہ چیز وہ ادا بھی کرے، وہ خود ادا کرے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ خود نہیں ادا کرتی، شوہر اس کی طرف سے ادا کرے تو وہ ادا ہو جائے گی۔ اولاد کی طرف سے اگر ماں باپ ادا کرے تو وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ مالدار ماں باپ نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو یہ مستحب ہے، کرنا چاہیے، مستحب ہے، کرنا چاہیے۔ مالدار اولاد کی، مالدار باپ ماں اگر بچے کے نابالغ کی طرف سے قربانی کرے تو یہ بھی مستحب ہے، وہ ادا کر سکتے ہیں، اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر ماں باپ مالدار نہیں ہے، نابالغ بچوں کی طرف سے نہیں کرتا ہے تو اس پر کوئی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ مال اتنا ہو کہ تمہارے پاس میں اگر مال قربانی کے دن تمہارے پاس غائب ہے، اگر وہ آنے والا ہے اور 40-50 ہزار روپے کی رقم آج کس کے پاس نہیں ہے، 40-50 ہزار روپے کی رقم اگر کسی کے پاس ہو اور وہ اگر وہ بھی اٹکی ہوئی ہے نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی ادا کرے، چاہے وہ دوسروں سے لے کر اگر ادا کرے، کیونکہ آنا ہے اس کا اور آ کر وہ اس کو دے دے گا، انتظام ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لے کر قرض حسنہ اس کو دے دے۔ حضرت ابو سفیان رحمت اللہ علیہ کہتے کہ وہ ان کے پاس مال نہیں ہوا کرتا تھا، وہ جب بھی قربانی دیتے نا تو مال قرض لیتے اور قرض لے کر قربانی دیتے، اور لوگ کہتے کہ حضرت آپ پر تو قربانی ہے ہی نہیں، وہ کہتے تجھے پتہ نہیں اللہ کے پاس سارے دنوں میں سب سے زیادہ افضل کیا ہوا اور پسند اور خیر اور بھلائی والا عمل یہ قربانی ہی تو ہے، اس کا مال تو میں دے دوں گا واپس، کیوں نہیں دوں گا، جبکہ میرے پاس مال آئے گا تو میں اس کو لوٹا دوں گا، لیکن یہ دن، یہ وقت، یہ گھڑی مجھے کل نہیں ملنے والی۔ وہ اس لیے کہتے کہ یہ دن اللہ کو پسند ہے تو وہ قربانی کے لیے قرض حسنہ لیتے اور لے کر جو ہے تو قربانی دیتے۔ اس لیے عورت اور مرد یہ چاہیے کہ اپنے مال کا حساب اور جائزہ لے اور پھر قربانی ادا کرے۔ اور گھر کے اندر اگر جوائنٹ فیملی ہے، جوائنٹ فیملی کے اندر اگر باپ ذمہ دار ہے، پورے بچے لا کر باپ کے ہاتھ میں پیسہ دیتے ہیں، تب تو پھر ایک فرد کی قربانی واجب ہے جو مال کا مالک ہے۔ اگر وہ باپ بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے تو یہ ان کے خوشحالی کے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ انہی کے ذریعے کمایا گیا پیسہ ہے۔ ماں باپ ضرور یہ سوچے اور یہ سمجھے، کیونکہ یہ جو اعمال صالحین ہے یہ باقاعدہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایک لین دین، اللہ کے ساتھ ایک بزنس ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ بزنس کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرآن کہتا ہے وہ دھوکے میں کبھی نہیں گیا، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ لوٹا بھی دیتا ہے اور سامنے سے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور یہی جانور قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں جانے کا بھی ذریعہ بنے گا۔ یہی جانور کے ایک ایک بال، ایک ایک خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مقبول ہوگا، اور یہ جانور اس کے لیے کل قیامت کے دن جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا جب بندہ یہاں پر چھری چلاتا ہے اور جانور زمین پر لیٹا ہوا ہے تو فرمایا اس کو ٹھنڈا ہونے دو، جیسے خون زمین پر گر گیا اس سے پہلے ہی اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور خون اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس کے نیکیوں کے پلے میں یہ خون بھی تولا جائے گا، چمڑی بھی تولی جائیں گی، اس کا پیشاب اور اس کا پیخانہ تک نیکیوں کے پلے میں تولا جائے گا۔ یہ جو جانور جو قربانی والا ہے، معمولی سمجھتے ہو، اس کے پیشاب اور پیخانے کی قیمت کیا ہے؟ تم سوچو، نیکیوں کے پلے میں اس کو تولا جا رہا ہے۔
کیا یہ جانور کی قربانی ہونے پر اللہ کتنا اجر دے گا؟ اس لیے فرمایا جانور پر تم رحم کرو، وہ جانور تمہارے لیے بہت خیر کا ہے، اس کو پورا ٹھنڈا ہونے دو۔ آج کل جو ہے تو لوگ جلدی کرتے ہیں، فوراً اس کو ذبح کرتے ہیں اور ذبح کر فوراً اس کو چیرنا شروع کر دیتے۔ علماء اکرام نے اور حدیث اور شریعت کا ایک فتویٰ اور مسئلہ سن لو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر جانور ٹھنڈا نہیں ہوا اس سے پہلے اس کا گوشت جسم سے الگ کیا، وہ مصداق زندہ جانور کے ہے اور وہ گوشت کھانا ان لوگوں کے لیے حرام ہے، وہ گوشت حرام ہوگا۔ جو زندہ جانور جو روح نکلی نہیں اس سے پہلے جو ہے تو جانور کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، وہ گوشت حرام ہے، کیونکہ زندہ جانور کا گوشت کاٹا ہوا ہے۔ وہ تو زندہ جانور کو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ پہلے اس کو پوری طریقے سے اس کی روح نکلنے دو، یہاں تک حدیث میں فرمایا اس کی روح نکلنے میں تم جلدی نہ کرو، وقت پر وہ نکل ہی جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیو جانور کے ساتھ بھی رحم کرنے کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ جانور جنت کا ذریعہ بنے گا۔ گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی دینے کا حکم ہے، ہر ایک فرد اپنی طرف سے، اور یہ سوچے اگر ہم پورا جانور نہیں ادا کر سکتے تو حصہ لے، 4000 کا حصہ ہے، 5000 کا حصہ ہے، کیا ہم اتنی بھی رقم اللہ کے لیے نہیں جمع کر سکتے؟ اس سے بھی کم باہر جو قربانیاں ہو رہی 1600، اگر ہم یہاں بھی نہیں ادا کر سکتے تو میرے بھائیوں پھر ہم سے بڑا نادان اور ہم سے زیادہ چالاک کون ہے؟ اس کو چالاک کہے گے۔ اپنی عقل سے انسان ہلے اور بہانے بنا کر یہاں تو بچ رہا ہے، موت آئے گی آگے جائیں گا رب کے سامنے، جب کیا ہوگا سوچو، مر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اتنا محبوب اور اتنا عمل، اس کو شاعر اللہ کہا ہے، اللہ نے اس کو شاعر اسلام کہا ہے۔ اس سے اگر ہم بچنے کی کوشش کریں گے تو کیا بچیں گا ہمارا 2-5 ہزار روپے، اور کون سی اس میں بلڈنگیں باندھیں گے اور کون سا اس میں ہم جو ہے تو مالدار بنیں گے؟ یہی مال ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس بات کی طرف توجہ ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں جو ہے نا صحیح معنی میں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ایاموں کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8 ذی الحج آج کی رات ہے، کل کی رات 9 ہے، پرسوں کی رات 10 ہے، یہ 3 راتوں میں اللہ جاگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 9 کے عرفہ کے دن جو ہے تو روزہ بھی اللہ ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مرد اور عورتیں اپنے گھروں میں انشاءاللہ تکبیر تشریق کی جو ہے تو پابندی کرے، اور جو تکبیر تشریق نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے۔ ایک مسئلہ سن لو، گھر میں بتا لو، ابھی وقت نہیں ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے، سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد فوراً زور سے 1 مرتبہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ اگر بندہ اٹھ گیا پیشاب کی وجہ سے یا بھول گیا، اٹھ کر چلا گیا، بات کر لیا، ہنس لیا، یا پھر وضو ٹوٹ گیا، یہ اس پر سے اب یہ ساقط ہو گیا، اب اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ اگر پڑھنا ہے پڑھ لے، لیکن واجب اس سے چھوٹ گیا، واجب کا گناہ لاگو ہو گیا۔ اب اس کو ایک ہی عمل ہے کہ اس پر یہ استغفار کرے، اتنا بڑا عمل ہے یہ، اسی وقت کرے۔ اٹھ کر چلا گیا، ہنس لیا، بات کر لیا تو یہ عمل ٹوٹ گیا، یہ واجب اس سے ساقط ہو گیا۔ چھوٹنے کی بنا پر اس کو جو ہے تو تکبیر تشریق کے بنیاد پر استغفار پڑھنا ہے۔ جو پچھلے ایام کی جو نمازیں ان ایاموں میں پڑھتا ہوگا بندہ قضا، اس پر اس کو یہ واجب نہیں ادا کرنا ہوگا۔ ان ایاموں میں جو قضا گئے ہے اور وہی قضا اس میں ادا کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس پر وہ تکبیر تشریحات پڑھے، اور ان ایاموں کی چھوٹی ہوئی نماز آگے اگر بقرعید کے بعد کوئی پڑھتا ہے اس پر کی تکبیر تشریق پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ من کل ذنب۔ کھڑے ہو جاؤ اور آگے کے صفوں کو پوچھ کریں اور پڑھ لو۔